السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کا پہلا لیکچر جو ہے دے رہے ہیں۔ پہلا جو لیکچر ہے، آپ جانتے ہیں اسلامیات لازمی کی جو ہماری کتاب ہے اس کا جو پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ چونکہ ہماری یہ کتاب ہے اسلامیات کی، تو اس میں دین اسلام کے حوالے سے بات ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان، اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے باتیں ہمیں بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کے موسم کیا ہے، پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، پاکستان کی آبادی کتنی ہے، پاکستان کے موسم کون کون سے ہیں، پاکستان کی ثقافت کون کون سی ہے، پاکستان کے اندر کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو یہ جو اسی طریقے سے ہم جو ہے مختلف علوم کے اندر مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو اسلامیات کے اندر ہم پڑھیں گے اسلامیات کے حوالے سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقائد پر ایمان ہے، یعنی اسلام سب سے پہلے زور دیتا ہے عقائد کے اوپر ایمان لانے۔ تو اس لیے اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کی جو ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے، اس پہلا باب ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ تو اس میں آج ہم پہلے چیپٹر کے اندر جو دو عقائد کے حوالے سے جو دو باتیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا جو چیپٹر ہے اسلام کے بنیادی عقائد، عقائد کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ عقائد کی تشریح یا لفظ عقائد کی وضاحت کیا ہے۔ عقائد یہ جمع ہے عقیدہ کی، عقائد جمع ہے عقیدہ کی، اور عقیدہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا اور باندھنا۔ کسی بھی چیز کو جب ہم گرہ لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ یوں کہا جاتا ہے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، عربی گرامر کے اندر، کہ گویا کہ اس چیز کو بند کر دیا، عقیدہ کر دیا۔ تو عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ گرہ لگانا اور باندھنا۔ تو گویا کہ عقیدہ کا معنی ہوا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدہ کے معنی ہوئے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں انسان کے اٹل اور پختہ نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ انسان کے جو بھی اٹل اور پختہ نظریات ہوں گے ان کو عقائد کہا جائے۔ ایک چیز انسان کے ذہن میں ویسے پیدا ہوگی، خیال سے آ گیا، پختہ نہیں ہے، اس کو عقیدہ نہیں کہا جائے۔ اٹل اور پکے جو انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں جن پر انسان جم جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، یہ درست ہے، اس کے علاوہ باقی چیز غلط ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے انسان کا عقیدہ۔ جو انسان کو وہم آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یا انسان کو گمان ہوتا ہے شاید یہ چیز ایسی ہے، وہ چیز کبھی عقائد نہیں بن سکتی۔ عقائد ہمیشہ انسان کے پکے پختہ جو نظریات ہوتے ہیں، اٹل جو نظریات ہوتے ہیں، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اور یہ جو عقائد جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اٹل ہوتے ہیں، پختہ نظریات ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ انسان کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انسان کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسے اس کا عمل، جیسے اس کا عقیدہ ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے، بتوں کو نہیں پوچھ رہے، بتوں کے آگے نہیں جھک رہے، بتوں کو سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو نفع بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کا جو نظریہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہ نفع نقصان کے مالک ہے، اس لیے مسلمان اپنی پیشانی کو کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جن لوگوں کا نظریہ ہے جو یہ سوچتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ یہ بت بھی ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے، وہ بتوں کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کی جو عقائد ہوتے ہیں یہ انسان کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جو انسان کے اعمال ہوں گے وہ عقائد کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے انسان کا عقیدہ ہوگا ویسے ہی انسان کا عمل ہوگا۔ چنانچہ جن لوگوں کے عقائد جیسے ہیں ان کے اعمال بھی پھر اسی حساب سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آتش پرست لوگ ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ آتش پرست لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ان کا نظریہ ہے۔
کہ انسان کی موت ہوئی انسان ناپاک۔ اب وہ کہتے ہیں مسلمان جیسے اس کو غسل دیتے ہیں اور مٹی میں جب تدفین کرتے ہیں، ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں میت کو۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی مرنے کے ساتھ انسان ناپاک ہو چکا ہے، اب اگر اس کو پانی کے ساتھ غسل بھی دو گے تب بھی یہ پاک نہیں ہوگا، اب اگر آپ اسے مٹی میں ملاؤ گے تو مٹی بھی ناپاک ہو جائے گی، اور اگر آپ اسے آگ میں جلاؤ گے تو آگ ناپاک ہو جائے گی۔ لہذا چونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان مرنے کے ساتھ ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اونچے مینار بناتے ہیں اور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور ان اونچے میناروں کے اوپر رکھ کے اور پھر وہ کہتے ہیں یہاں سے جو ہے پرندے اپنی بھوک کو مٹا دیں۔ یہ ان کا چونکہ نظریہ تھا کہ مرنے کے ساتھ انسان کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے پھر آگے ان کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم چونکہ ایک یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو غسل بھی دیا جائے، اس کی جنازہ پڑھا جائے، اس کی تدفین کی جائے۔ اس کی تازہ مثال، ایک نئی مثال آپ کے سامنے یہ بھی آ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں کرونا کے حوالے سے لوگوں میں اتنا کنفیوژن ہے۔ اب یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ سری لنکا کے اندر مسلمانوں کا انتقال ہو گیا، 15 سے 16 مسلمان کرونا وائرس سے وفات ہو گئے۔ اب چونکہ ہم مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے، اب ویسے بھی اس کے اوپر WHO کی طرف سے بھی ہدایات آ چکی ہیں کہ کرونا مرنے والے سے نہیں پھیلتا۔ جب کوئی فوت ہو گیا، پہلے شروع میں ہدایات بھی آئی تھیں اور سختی بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان کی جب وہ تحقیق ہوگی انہوں نے کہا کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ وائرس بھی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے اجازت دے دی کہ تدفین کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ذہن میں چونکہ وہ سری لنکا کے لوگ چونکہ وہ بدھ مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمان ان کو غسل دیں گے اور ان کا جنازہ پڑھیں گے اور ان کی تدفین کریں گے تو اس سے جو ہے اپنا مٹی کے اندر یا دوسرے لوگوں میں کرونا وائرس نہ پھیل جائے، اس لیے انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کی میت جو مسلمانوں کی جو لاشیں ان کو جلا دیں۔ یہ چونکہ ان کا ایک نظریہ بن چکا، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ایک گویا کہ نظریہ۔ تو جیسے انسان کے عقائد ہوتے ہیں ویسے ہی انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے عقیدے جو ہے درست ہوتا ہے ان کے اعمال بھی تو اس کے مطابق درست ہوتے ہیں۔ جن کا عقیدہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی، وہ ہمارے لیے کفارہ بن چکے ہیں، اب ہم جو چاہے کریں، وہ پھر اپنی زندگی میں اسی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اب ہم جو چاہے کریں۔ تو اس لیے عقائد جو ہے یہ انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، جیسے انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسے اس کے اعمال۔ اور عقیدے کی مثال بیج کسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا۔ عقیدے کی مثال بیج کسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا، اور ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو بیج کے اندر۔ پچھلے دن ہمارے ایک دوست ہیں شہر کے اندر ہیں، انہوں نے اپنا ایک فیس بک پہ جو ہے انہوں نے بات شیئر کی کہ انہوں نے ایک بیج والی کمپنی کے اوپر جو ہے کیس کر لیا۔ کیا کیس کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا یہ بڑا اچھا بیج ہے، لیکن جب بیج کو بویا تو اس سے جب پیداوار بہت کم آئی، نقصان ہو گیا ان کا، تو انہوں نے اس کے اوپر کیس کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے ان کے بیج کے اندر کی کمی تھی کہ پہلے یہ خرابی نہیں اب آئی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عقیدہ یہ بیج کسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا، جو خصوصیات بیج کے اندر ہوتی ہیں وہی خصوصیات اس سے اگنے والے پودے کے اندر۔ تو جیسے انسان کے عقائد ہوں گے ویسے ہی انسان کے اعمال۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، نبی اور رسول ماننا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا۔ یہ فرشتے موجود ہیں جن کی اللہ رب العزت نے مختلف ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، کچھ انسان کے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، کچھ روح قبض کرتے ہیں، کچھ انسان کے جو ہے اپنا قبر میں آ کے انسان سے سوال جواب کرتے ہیں، کچھ کی اللہ رب العزت نے وحی لانا یہ ذمہ داری مقرر کی تھی، کچھ کا کام بارش برسانا اور روزی پہنچانا۔
آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اس بات پر ایمان لے کے آنا تورات انجیل زبور یہ اللہ کی کتابیں تھیں، برحق کتابیں تھیں، اور قرآن مجید یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور آخرت پر ایمان لے کے آنا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور سارے لوگ جو ہے ان کو موت آئے گی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ حکم ہوگا، سارے لوگ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ان سے ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو جہنم ملے گی۔ یہ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لے کے آنا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اس کے اندر جو ہے کہ 2 باتیں آئیں، لفظ اسلام کے بنیادی عقائد، لفظ عقیدہ کی تشریح آ گئی، اور دوسری بات اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس سے اگلی بار عقیدہ توحید کی وضاحت اور تشریح کو پڑھیں گے اور پھر اس طریقے سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔